علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین علیہم السلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو سونگتے اور ان کو سینے سے لگاتے تھے. ناظرین کرام، آج آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیں گے کیونکہ آج ظاہر ہے بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کو 10 محرم الحرام کے حوالے سے بتائیں گے. ناظرین، آج شب عاشور ہے، 10 روز عاشور ہے اور 10 محرم الحرام ہے. 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے. لشکر اعداء کے سرکش گھوڑے اپنے سموں سے خاک اڑا رہے ہیں. ان کی ہنہناٹ میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. سارا میدان کارزار سپاہیوں سے بھرا پڑا ہے، جیسے اسے مقابل میں کسی لشکر جرار کے آنے کی توقع ہے. دوسری طرف ناظرین، فضا اتنی اداس اور مغموم کہ اتنی پہلے کبھی بھی نہ تھی. سورج کی رنگت پھیکی پھیکی محسوس ہوتی ہے. ہوائیں افسردہ سی ہیں. فرات کا پانی بے قراری سے اچھل اچھل کر کربلا کے اس میدان کو دیکھ رہا ہے جو ان قریب خاندان رسالت کی شہادت گاہ بننے والا ہے. پھر اسی کربلا کے سینے میں ناظرین رہتی دنیا تک گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مبارک پھولوں کے مبارک نورانی خون کی خوشبو محفوظ ہو کر رہ جائے گی. ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ فجر کی جو اذان اب سے کچھ پہلے ہماری سماعتوں میں گونجی تھی، ایسی ایک فجر کی اذان 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں گونجی تھی. فرق یہ ناظرین کہ یہاں اذان دینے والا ایک عام سا مؤذن تھا، وہاں اذان دینے والے شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، جن کو دیکھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے. یہاں اقتدا میں نماز ادا کرنے والے عام مسلمان تھے، وہاں مقتدی گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہکشاں کے تارے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پیارے تھے. یہاں آزاد فضاؤں میں نماز ادا کی گئی ناظرین، اور وہاں اسلحے کے سائے میں اللہ اکبر کی صدا دی گئی. یہاں امامت کرنے والا ایک عام امام تھا، وہاں امامت کرنے والے وہ ہیں ناظرین کہ جن کے نانا جان کائنات کے مالک و مختار ہیں، جن کے بابا جان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جن کی امی جان سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کو شاف محشر سیدہ شباب اہل الجنہ فرمائیں، جن کی پیدائش پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لعاب دہن مبارک کی گٹھی پلائیں، جن کے مبارک کانوں میں آذان کی صورت پہلی مبارک آواز کائنات کی سب سے میٹھی اور سب سے سریلی آواز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجے، جن کی آرام گاہ نانا جان کی مبارک گود اور جن کا اوڑھنا کالی کملی بن جائے، جو راکب دوش پیمبر ہیں، جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرمائیں، جن کو سرکار علیہ السلام سونگا کرتے ہوں، جن کو سرکار علیہ السلام چوما کرتے ہوں، جن کو خود کن کی کنجی کی زبان مبارک
سننے کا موقع ملا کرتا ہو۔ یہ وہی حسین ناظرین جو صفت پیمبر بھی ہیں اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر بھی ہیں، سرور کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ کربلا کے میدان میں ناظرین کربلا ہوئی، اور ایسی کربلا ہوئی کہ نماز ہوئی، ایسی نماز ہوئی کہ بس آخری نماز ہوئی، اور ایک بار پھر یزیدیوں کے سامنے اتمام حجت ہوا، اور ایسا اتمام حجت ہوا ناظرین کہ جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود اپنا تعارف ایک بار پھر پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا حسب و نسب یاد رکھو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو کہ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے؟ خوب غور کرو میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا اور اس کا امزاد فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا کہ جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے علامہ صاحب، یہ بتائیے سب سے پہلے تو ظاہر ہے آج 10 محرم الحرام ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے۔ پہلے تو صرف لوگوں کو یہ بتائیے صاحب کہ 10 محرم الحرام کی بنیادی طور پہ جو ظاہر واقعات ہوئے، ایک تسلسل ہے، اور خاص طور پہ واقعہ کربلا، ذرا یہ تاریخی اس کا پس منظر کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ نے جس انداز سے آج کے دن کا نقشہ بیان کیا ہے، یقیناً وہ اہل ایمان کے لیے اور بالخصوص اہل محبت کے لیے اس میں بہت سوز و گداز ہے، بہت درد ہے، اور بہت اس کے اندر سوچنے کی جہتیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، اللہ، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین۔ اور آپ نے صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عشق کی بات کی، تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین، زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ، یہ عشق و محبت کی کہانی، تسلیم و رضا کی کہانی، اللہ کے سامنے صبر و استقامت کی کہانی۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سوال سے پہلے یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب اہل ایمان کو پوری درد مندی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ کم از کم اس پروپیگنڈے کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ، یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے، اور تاریخ رتب و یابس کا مجموعہ ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نکال دی گئیں، بہت سی ایڈ کر دی گئیں۔ یقیناً تاریخی واقعہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میں صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، اور حدیث کا نمبر ہے 3748۔ بالخصوص ہر جوان اس حدیث کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر وہ اس واقعے پہ غور کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، اُتِیَ عُبَیدُ اللَّہِ بْنِ زِیَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَین فَجُعِلَ فِی تَسْتٍ
فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال انس كان اشبههم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ صحیح بخاری بتا رہی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اپنے جسم اطہر سے جدا کر کے کاٹ کے ایک ٹرے میں رکھ کے گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا. اللہ اب صرف اتنے سے جملوں پہ غور کر لیں تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی درد و سوز کی وہ کہانی ساری کی ساری سمجھ میں آ جاتی ہے. بابا کسی کا سر کاٹ دینا اور اس کا سر کاٹ دینا جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت کی خوشبو کہے، تو یہ کوئی تاریخی کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری میں بیان ہونے والی کہانی ہے. صحیح بخاری میں بیان ہونے والی کہانی. بالکل ٹھیک، بالکل. آپ نے 10 محرم کی عظمت و حرمت کی بات کی تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو 12 مہینے بنائے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ بڑی حرمت والے ہیں، اور محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سر فہرست ہے. ٹھیک ہے. اس کی 10 تاریخ کی اہمیت یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ رب العالمین نے ہمیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور ہم بخیریت و عافیت دریا کے پار چلے گئے، وہ غرق ہو گیا، تو ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. تو آقا نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں، سو ہم بھی آج کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھیں. ٹھیک، بالکل صحیح. یہ وہی دن ہے جس دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، مسند احمد کی روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان نوح سے گزرنے کے بعد جودی پہاڑ پہ جا کے استوا ہوئی تھی اور آپ بخیریت و عافیت اس سے نیچے تشریف لائے تھے. یہ وہی 10 محرم ہے جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. اللہ اکبر. اور یہ وہی 10 محرم ہے کہ جس میں امام علی مقام امام حسین نے اتنی بڑی قربانی شجر اسلام کی آبیاری کی تھی اور اپنی اس قربانی کو تا صبح قیامت حق و باطل کی پہچان بنا دیا تھا. بالکل ٹھیک. یہ وہ 10 محرم ہے جس کو ہم آج اللہ کی توفیق سے ان کے ذکر خیر سے مزین کر رہے ہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں اور ظاہر ہے کئی اور واقعات بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت کی بڑی کمی پیر صاحب، میں اسی سلسلے کو یوں آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات جو خاص طور پہ چاہوں گا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سمجھ آئے کہ اس تاریخ کی اہمیت کتنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا بتائیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو ابتلا، جو آزمائشیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو تکالیف آئیں، جو ظاہر ہے ان کو بھی آزمایا گیا، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کربلا ایکچولی انہی آزمائشوں کا ایک تسلسل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں جتنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر ان کی آزمائشوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان آزمائشوں کا ذکر کرنے سے مقصود پروردگار یہ ہے کہ اس حقیقت کو جانا جائے کہ جو میرے جتنا قریب ہوتا ہے، جو مجھے جتنا پسند ہوتا ہے، اسے ہی میں اتنا مبتلا آزمائش کر کے پھر اس کی استقامت جو ہے وہ ملائک کو دکھا کر ناز کرتا ہوں کہ یہ ہے وہ میرا بندہ. یہ جو دن ہے آج کا دن، یہ اس حوالہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کا ہی تسلسل ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دونوں ہستیوں کی شہادت اکابرین اہل سنت کے ارشادات کے مطابق ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہے، اور یہ سیرت نبوی ہی کا ایک باب ہے، اس سے الگ اور جدا گانا نہیں ہے. اب ہم انبیاء علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائشوں کا دیکھیں. نوری صاحب نے ابھی بات کی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ آج کے دن قبول ہوئی، تو آدم علیہ السلام سے ہی ابتلا و آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا. کہاں آپ مسجود ملائک ہیں، اور پھر یہ وقت آتا ہے کہ پروردگار عالم ان کو زمین پر اتارتے ہیں اور وہ رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. 20 برس ان کا گریہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب انہیں توبہ کی قبولیت کی نوید سنائی جاتی ہے. حضرت نوح کا نام قدیم مفسرین میں ان کے نام کے کئی اقوال ہیں، لیکن نوح کا نام، ان کا لقب جو ہے وہ کثرت گریہ اور نوحہ کی وجہ سے نوح ہے. حضرت نوح کا لقب اس حوالہ سے معروف ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں تو 25 صورتیں قرآن حکیم کی آپ کا ذکر مبارک کرتی ہیں، جس میں سے ذکر ابراہیم کی پہلی آیت جو ہے
ترتیب قرآنی کے مطابق وہ آیت ہی یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو چند آزمائشوں سے آزمایا اور وہ ان میں پورے اترے۔ یہ نہیں، یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ جد الانبیاء اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی بھی ابتلاء اور آزمائشیں، اور قرآن حکیم پھر جو اصل چیز بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے تو ہم نے انہیں یہ نوید دی، یہ مجدہ جاں فضا سنایا، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے فرمایا بے شک ہم تجھے بنی نوع انسان کا پیشوا بناتے ہیں۔ یعنی یہ عزت، یہ کرامت، یہ شرافت ان کو عطا فرمائے گی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم سنی میں اور عالم شیرخوارگی میں اپنے عظیم باپ سے جدا ہونا، شیرخوارگی میں ہجرت کرنا اور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں انہیں آباد کیا جانا، ان کی تکالیف، ان کی مشکلات ان کو دیکھیں۔ اسی طرح آگے آئیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکلات کا ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح انہیں فراق یوسف میں مبتلا کر کے وہ ہر وقت کیسے گریہ کناں رہتے تھے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر خاص طور پر قرآن حکیم نے بیان کیا کہ ایوب علیہ السلام میرے کیسے صابر بندے تھے۔ میں آج کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم مسائل کی، احکامات کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے احکامات کا منبع اور ماخذ قرآن ہی ہے، لیکن عظمت کردار باقاعدہ قرآن حکیم کا موضوع ہے۔ سورہ یوسف کی 111 آیات ہیں، 111 آیت میں کوئی ایک حکم نہیں ہے، 111 آیت میں کوئی ایک آیت نہیں جس میں کوئی شریعت کا حکم ہو۔ ساری سورہ یوسف کی 111 آیات یوسف و ایھا صدیق کے گرد گھومتی ہوئی عظمت کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ موضوعات قرآن حکیم کے موضوعات ہیں۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے جتنے تابناک گوشے ہیں جن پہ آج کی اس مختصر نشست میں انشاءاللہ سبھی احباب میرے دوست گفتگو فرمائیں گے، ان سب جتنے بھی تابناک گوشیں، ان ابتلاء اور آزمائشوں کا بنیادی تصور جو ہے وہ قرآن حکیم میں کسی نہ کسی نبی کے ساتھ منسلک۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ جو ایک ابتلاء کا، آزمائشوں کا ایک تسلسل ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جانب سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک آزمائش تو وہ ہے کہ جس کی ابتدا ایسی ہو رہی ہے کہ جو ابتدائی میں انتہا نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نانا جان کی سرزمین کو چھوڑ کر جانا۔ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہوگی مجھے بتائیے، کہ جن کی وجہ سے مدینہ منورہ بنائے، آج وہ مدینہ چھوڑ کے جانا ہے، کیا عجیب کیفیات ہے، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ جنید صاحب واقعہ کربلا جو ہے یا امام پاک کی قربانی جو ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اسلام کو زندہ کرنے کی اور زندہ رکھنے کی کوشش ہے۔ یعنی امام پاک کا سفر جو ہے پہلے دن سے لے کے اینڈ تک کوئی بھی اس کا مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق ہماری دینی زندگی کے تسلسل اور اس کی بقا کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ خود مدینہ پاک کو چھوڑنا یہ معمولی عمل نہیں تھا، معمولی قدم نہیں تھا۔ امام پاک کے لیے مدینہ پاک سے نکلنا، لیکن امام پاک نے مدینہ پاک کو چھوڑا مدینہ پاک کو محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ اس کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو قیامت تک اہل ایمان کو بتانے کے لیے کہ مدینہ کو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ریاست مدینہ کو باقی کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے تنولی صاحب، اس میں مدینہ پاک کو چھوڑنے کی وجوہات میں ایک وجہ تو حرمت مدینہ، اور دوسرا وہ جو پہلے ہی پالیسی سٹیٹمنٹ آپ نے دے دیا تھا کہ مجھ جیسا شخص میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حرمت مدینہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن فی الاصل مدینہ ہے کیا؟ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا نظام ہے جسے ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ یعنی امام پاک ایک بہت بڑے مقصد کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ دیکھیں جس وقت یزید کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور وہ بطور خلیفہ اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی حاکم وقت کے، تو گورنر مدینہ نے آپ کو بلایا، بالکل صحیح، ولید بن عتبہ نے آپ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اس پہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے، تو آپ اس پہ اتنی جلدی اور اتنی سختی نہ کریں، سوچ و بچار کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ تشریف لے آئے اور اس کے بعد اب آپ نے مدینہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیوں کہ بصورت دیگر
ظاہر بیت لینے کے اوپر ایک جبر کی کیفیت شروع ہونی تھی اور ایک چپکلش کا ماحول بننا تھا. ٹھیک. یعنی آپ کا مدینہ پاک کو چھوڑنا اور آپ کا یہ اعلان فرمانا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس معاملے کو شخصیت سے اٹھا کے آپ نے اس کو ایک یونیورسل ٹروتھ بنا دیا. اللہ یعنی آپ نے اس کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک اصول بنا دیا، ایک ضابطہ بنا دیا. اللہ. اور دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العزت کے احکام کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑا جا رہا ہے، جس وقت وہ کچھ کیا جا رہا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو ایسے حالات میں کیسے سکون سے بیٹھا جا سکتا ہے، کیسے آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہاں پہ ایک تو دیکھیں، اب ظاہر ہے چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور پھر انشاءاللہ کھل کے آگے گفتگو کریں گے. بڑا مطلب اس کو الفاظ میں آپ کیسے بیان کریں گے کہ وہ آخری حاضری نانا جان کے روضے پہ کیا ہوگی؟ اس کو الفاظ میں کیسے بیان کریں گے کہ وہ آخری حاضری سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کیسی ہوگی؟ وہ آخری حاضری امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسی ہوگی؟ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور وہی بات ہے کہ جہاں نانا جان کے مدینے کو چھوڑا، پھر نانا جان کے مکے کو بھی تو چھوڑا. ذرا مفتی صاحب بتائیے کیا ہوگا. جی بہت شکریہ جنید بھائی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو قربانی ہے، یقیناً یہ حق اور باطل کا ایک عظیم معرکہ ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ جب آپ مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، اس میں آپ کے پیش نظر ایک یہ پہلو تھا کہ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی حرمت پامال ہوگی. اللہ. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت، اپنے خاندان پر آنے والی ابتلا، اس کا نقشہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے اور آپ کی ارشادات سے جان چکے تھے سب. آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ یہیں رہتے ہوئے ہو، اللہ. اس لیے آپ نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکہ کی طرف چلے. اللہ. 28 رجب کو آپ مدینہ چھوڑتے ہیں اور آپ پہنچتے ہیں مکہ، اور پھر مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو وہ 8 ذی الحج ہے، بروز منگل ہے. کم و بیش 4 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں. یہ جو آپ کا قیام ہے دوران مکہ کے دوران، آپ حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں اور اسے آقا علیہ السلام کے ارشادات کے تناظر میں دیکھتے ہیں. جب ساری صورتحال آپ کے اوپر واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں یہی وہ وقت ہے، یہی وہ مقام ہے، یہیں پر میں نے وہ اقدام کرنا ہے جس کے لیے مجھے میرے نانا نے تیار فرمایا تھا. آپ احرام پہن چکے ہیں، ہر کوئی عازم حج ہے، مگر آپ اس احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل فرماتے ہیں اور حج کو چھوڑ کر آپ کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمل مبارک سے یہ پیغام دے رہے تھے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حسین وہ ہے جو اس حج کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے اپنی قربانی کے لیے جہاں بہت سارے لوگ مکہ کے اندر حالت احرام کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے،
اور صحن کعبہ کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے اور اجر و ثواب کے مستحق ہو رہے تھے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے نمازیں پڑھنے والوں، اے سجدے کرنے والوں، یہ پڑھنا تو عبادت ہے مگر اقامت صلاۃ اور اس کے نظام کو باقی رکھنا چاہیے۔ اس وقت کے یزید سے لڑنا ہوگا جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پنجے تلے روندنا چاہتا ہے۔ اچھا مطلب یہ جو حج کا احرام جو ہے عمرے میں تبدیل کرنا اور پھر اس کے بعد ظاہر نکلنا، یہ اٹ سیلف خود ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ امام علی مقام کی پوری اسٹریٹجی تو اس سے واضح ہو گئی کہ یہاں حرمت مکے کو بھی پامال نہیں ہونے دینا، اس وجہ سے نکل رہے ہیں، اور وہاں کوفیوں کے جو خط آئے ہوئے ہیں وہ امامت کا سلسلہ جو ہے اس کے لیے بھی آگے بڑھ۔ اور دیکھیے اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج جیسی عبادت کو چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں تو کوئی ایسا بڑا مقصد ان کے پیش نظر ہے بالکل جو حج سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو حج سے زیادہ دینی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، میں نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے اور آقا علیہ السلام نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے، ایک ٹاسک میرے سپرد فرمایا ہے اور میں ہر حال میں اسے پورا کر کے رہوں گا اور میں اس کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ تو گویا یہ جو عشق کا امتحان تھا، یہ حفاظت دین کا معاملہ تھا، یہ اقامت صلاۃ کا معاملہ تھا، یہ اقامت عبادات کا معاملہ تھا، اور یہ حق اور باطل کا مارکا بنتا ہی تبھی ہے کہ محض عبادات اور رسموں تک نہ رہا جائے بلکہ دین کے اس نظام کی حفاظت کا سوچا جائے، چاہے اس کے اندر اپنے خانوادے کی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ پیغام ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے ہمیں حاصل ہوتا ہے جب انہوں نے حج کے موسم میں مکہ کو چھوڑا۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف۔ وہ مجھے کنور مہندر سنگھ بیدی کے کچھ مصرے یاد آ گئے اور سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے، کیونکہ انفرادیت جو ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، اس طرح سے یہ نا کہ بڑھائی دین محمد کی آبرو تو نے، بڑھائی دین محمد کی آبرو تو نے، جہاں میں ہو کے دکھایا ہے سرخ رو تو نے، چھڑک کے خون شہیدوں کا لالا و گل پر عطا کیے ہیں زمانے کو رنگ بو تو نے۔ تو ذرا یہ بتائیے صاحب کہ یہ جو انفرادیت ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی الحمدللہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے تصرف سے بڑی خیر و برکت کے ساتھ یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ کے انٹرو سے لے کے جتنا احباب نے گفتگو کی ہے، بڑے خوبصورت تسلسل کے ساتھ یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج 10 محرم کو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہے اور یقیناً الفاظ بھی ساتھ نہیں دے پائیں گے اور جذبات پہ بھی تلاطم ہے، جس کی طرف آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اشارہ کیا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرح حضرت نے ابھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے پہلے مدینہ چھوڑا پھر آپ نے مکہ چھوڑا، اس سے ہمیں ایک تو یہ پیغام ملا ہے کہ اگر ہم کسی چھوٹی سی خانقاہ کے سجادہ نشین ہوں اور دین کے نظام پہ حملے کی بات ہو تو ہمیں باہر نکل کر رسم شبیری کو ادا کرنا چاہیے۔ آج جتنی بھی خانقاہیں ہو جائیں، جتنے بھی سلاسل ہو جائیں، جتنی بھی درگاہیں ہو جائیں، جتنے بھی مشائخ ہو جائیں، کوئی حضرت امام حسین سے بڑا شیخ نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا، اس خانقاہ سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں ہے جسے خانقاہ محمدیہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے سجادہ نشین ہیں، آپ مدینہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں تو آپ نے دین کے لیے اسے چھوڑا ہے۔ پھر آپ مکہ آئے ہیں تو مکہ میں توحید کی سجادہ نشینی بھی آپ نے اسے بھی چھوڑا ہے۔ آپ یہ سارا چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے تحفظ کے لیے دین کو قربان نہیں کرنا بلکہ دین کو بچانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم جس طرح قبلہ نوری صاحب نے ابتدا میں ارشاد فرمایا، یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 5 مضامین بیان ہوئے جن کی طرف شاہ ولی اللہ نے اشارہ کیا۔ علم الاحکام ہے اور اس میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، تذکیر بایام اللہ ہے، علم المقاسمہ ہے، علم بالموت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں بعض وہ واقعات ہیں پہلی اقوام کے گزرے ہوئے جن کو یاد کرنے سے میرا رب نصیحتیں عطا فرماتا ہے، لہذا واقعہ کربلا یہ تذکیر بایام اللہ کے ضمن میں قرآن کا مضمون ہے، لہذا اسے بیان بھی کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ اور جو قبلہ تنولی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا ولید کے دربار میں کھڑا ہو کے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو آپ کے بعد میں آنے والے آپ کے سجادہ نشینان نے، ائمہ اہل بیت نے ثابت کیا کہ ہم حسین جیسے ہیں، اس لیے یزید جیسے کسی کی بیعت
بیعت نہیں کریں گے. حضرت زین العابدین نے بھی بیعت نہیں کی, امام باقر نے بیعت نہیں کی, جعفر صادق نے بیعت نہیں کی, حضرت امام حسن عسکری تک سارے شہید ہوتے گئے, کسی نے بیعت نہیں کی. پوری سنہری کڑی کو اٹھا لیجیے نا. اور یہ جو آپ نے انفرادیت کے حوالے سے بات کی, اور ابتدا میں قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو شہادت ہے حضرت امام حسین کی, یہ دراصل شہادت مصطفیٰ ہے, کیونکہ میرے آقا نے کہا میری ایک ہی تمنا ہے, اور وہ کیا, انی اقتل ثم احیا, اقتل ثم احیا, کہ میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ ہوں پھر شہید. اتنی شہادت کی تمنا تھی. میرے رب نے مصطفیٰ کریم کو تو ظاہراً محفوظ رکھنا تھا, لیکن حضرت امام حسین سے آنا من الحسین کا یہ فیضان جاری فرمایا, اور لہذا جب یہ شہادت مصطفیٰ ہے تو ایسی منفرد اور کون سی شہادت ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک قطع کلام کی معذرت اور سوال, ایک اور انفرادیت مجھے ایک طفل مکتب کی حیثیت سے نظر آتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شہید ہوا اس کی شہادت کے بعد اس کا شورا ہوا, یہ وہ شہادت کی جس کی شہادت سے پہلے شہادت کا شورا ہے اور رہتی دنیا تک شورا رہے گا. حضرت انس بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے, کہتے ہیں میں نے خود سنا آقا نے حضرت امام حسین کو گود میں بٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے ان ابنی یعنی الحسین یقتل بارض یقال لہا کربلا. کوئی بات باقی نہیں چھوڑی, سب کچھ بتا دیا ہے, اس زمین کا نام بھی بتا دیا جہاں آپ نے شہید ہونا ہے. کہا یہ میرا بیٹا شہید ہوگا, اور مجھے بتایا گیا, ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا, اور صرف یہ بتانے آیا ہے, اور اس نے یہ مجھے سرخ مٹی بھی دی ہے کہ جس آپ زمین میں آپ نے شہید کیا ہے. اور ایک اشارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت امام مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ صفین کی طرف جا رہے تھے, یہ بھی روایات میں آتا ہے, جب آپ مقام نینوا سے گزرے, فرات کے کنارے تھے, تو آپ نے کہا اصبر ابا عبداللہ, اصبر ابا عبداللہ. صحاب نے کہا کہ آپ کیوں ایسی دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں جب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے عرض کیا آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو کہنے لگے بھی جبریل آئے تھے, جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہو جائیں گے اور فرات کے کنارے شہید ہوں گے, میں ان کے صبر کی دعا کر رہا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علامہ صاحب بات کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں وہیں سے, کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو خطبات بنیادی طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر دیے ہیں شہادت سے پہلے تک, میں چاہتا ہوں ظاہر ہے وہ تو ایک طویل خطبات ہیں, لیکن اس کے کچھ جو ہے کرکس لوگوں کو بتائیے کہ امام نے کس انداز سے, ایک تو یہ کہ اپنا مقصد آنے کا بتلایا, اور پھر بار بار جو اپنا تعارف کروایا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا. بہت اچھا آپ نے کویسچن پوچھا ہے, اور اس میں بہت سے پہلو میں انشاءاللہ العزیز کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خطبات جو ہیں وہ مدینہ طیبہ سے ہی شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, گورنر ہاؤس سے ہی, اور پھر آپ نے جگہ جہاں بھی آپ دیکھتے وہاں پہ ساتھ ساتھ اپنے اس نکلنے کے مقاصد کو بیان کرتے کہ میں یہ باطل کے خلاف کیوں نکل رہا ہوں. میں چند ایک ان میں سے ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا آپ نے نکلتے ہوئے مدینہ طیبہ سے یہ کہا کہ لم اخرج عشیرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا, میں کسی شہرت اور نمود و نمائش کے لیے نہیں نکل رہا, میں کسی مال یا جاہ کی محبت میں نہیں نکل رہا. میرے نکلنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے,
انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، اللہ، میں تو اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدریں معاشرے سے مٹا دی گئی ہیں، میں ان کو پھر سے بحال کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو آپ نے واضح طور پہ، اور پھر دیکھیے نا جنید بھائی کہ اگر مقصد کچھ اور ہوتا تو اس مقصد کو پانے کے لیے سب سے بہترین جگہ تو مدینہ طیبہ تھی، ہاں بے شک، جہاں پہ ہزاروں آپ کے جو جانثار تھے وہ موجود تھے، ہاں، اور اس کے بعد پھر مکہ معظمہ بہترین جگہ تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے رہے بار بار، مطلب گورنر تک جو ہے وہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ یہاں پہ رہیے، ہمارے پاس رہیے، نہ جائیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، سارے آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے، اچھا پھر ایک یہ بات، دوسرا یہ بات کہ جو اقتدار کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ کبھی بھی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا، اللہ اکبر، وہ اپنی خواتین کو ساتھ لے کے نہیں اللہ اکبر۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کا مقصد بہت بڑا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا اقامت دین، حفاظت دین، نفاذ دین، اللہ، وہ جو اخلاقی قدریں تباہ ہو رہی تھیں وہ آپ بچانے کے لیے، یعنی آپ کے جد نے جس اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھی تھی، ایکچولی اس کو، اس عمارت کو بچانے آپ نے، بے شک اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور بڑی اشد ضرورت تھی اس وقت اس قربانی کی۔ جی حافظ صاحب۔ امیر شہر امامت میرے حسین سلام، امیر شہر امامت میرے حسین سلام، رئیس راہ ہدایت میرے حسین سلام، جلال رنگ علی و جمال زہر بطول، جلال رنگ علی و جمال زہر بطول، مثال روح رسالت میرے حسین سلام، مثال روح رسالت میرے حسین سلام، مراد آیا تطہیر و فخر آل ابا، مراد آیا تطہیر و فخر آل ابا، بہار باغ مودت میرے حسین سلام، بہار باغ مودت میرے حسین سلام، بنو کے نیزہ قرات تیری مثال کہاں، بنو کے نیزہ قرات تیری مثال کہاں، سوار دو نبوت میرے حسین سلام، سوار دو نبوت میرے حسین سلام، وہ بوند بوند چراغ جو کربلا میں ہوا، وہ بوند بوند چراغ جو کربلا میں ہوا، رہے گا تا بقیامت میرے حسین سلام، رہے گا تا
مینا کا سر فدینا تو کربلا میں کھلا، مینا کا سر فدینا تو کربلا میں کھلا، ظہور شان مشیت میرے حسین سلام، ظہور شان مشیت میرے حسین سلام، ایک ایک کر کے لٹائے گوہر بطیب و رضا، تیری عجیب سخاوت میرے حسین سلام، تیری عجیب سخاوت میرے حسین سلام، کہاں یہ بندہ نوری غلام ابن غلام، کہاں یہ بندہ نوری غلام ابن غلام، کہاں نصیب یہ مدحت میرے حسین سلام، کہاں نصیب یہ مدحت میرے حسین سلام، امیر شہر امامت میرے حسین سلام، رئیس راہ ہدایت میرے حسین سلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم